کبھی سوچا ہے کہ روح کے سفر کا بھی کوئی نقشہ ہو سکتا ہے، ایک ایسا گائیڈ جو صدیوں سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہو؟ آج ہم ایک ایسی زبردست کلاسیکی کتاب مدارج السالکین یعنی سالکین کے مدارج کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں، جو روح کے اسی سفر کی ایک شاندار وضاحت کرتی ہے۔ تو آج ہم ان 5 پڑاؤ سے گزریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ سالک کا راستہ ہے کیا، پھر اس کی بنیادی آیت کو سمجھیں گے، اس کے بعد بازگشت کے مقام پہ رکیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے، اور آخر میں جانیں گے کہ اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کتاب کا سب سے بڑا آئیڈیا یہ ہے کہ ہماری زندگی صرف ادھر ادھر کے واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں بلکہ ایک بامقصد سفر ہے، ایک ایسا راستہ جس کی ایک واضح منزل ہے۔ اور اس سفر میں ہمارا رہنما ہے یہ تاریخی متن جو 14ویں صدی میں لکھا گیا۔ سوچئے، یہ کتاب صدیوں سے علم کے پیاسوں کی رہنمائی کرتی آ رہی ہے اور آج ہمیں بھی راستہ دکھائے گی۔ ذرا تصور کریں، ایک پورا روحانی نظام، ایک مکمل فلسفہ، اور اس کی پوری عمارت صرف ایک آیت پر کھڑی ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو اس پورے سفر کو اس کی طاقت اور گہرائی دیتا ہے۔ تو چلیں اب اس سفر کے بالکل دل میں اترتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی آیت ہے جو صرف منزل نہیں بتاتی بلکہ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بھی سمجھاتی ہے۔ مصنف کے مطابق یہ آیت انسان اور خدا کے تعلق کا سب سے اہم بیان ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل عہد ہے، ایک ایسا وعدہ جو اس روحانی سفر کے ہر قدم اور ہر موڑ کا تعین کرتا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مقصد بتاتا ہے یعنی عبادت، اور دوسرا حصہ اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بتاتا ہے یعنی مدد مانگنا۔ یہ بالکل ایک پرندے کے 2 پروں کی طرح ہیں، ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے۔ تو یہ جو روحانی سفر ہے نا، یہ کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے، اس میں کئی مقامات یا پڑاؤ آتے ہیں۔ اس آئیڈیا کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چلیں کتاب سے ایک خاص مقام کی مثال لیتے ہیں۔ اس حصے کی جو اہم اصطلاح ہے وہ ہے انابہ۔ اب انابہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی غلطی پر معافی مانگ لی، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے پورے وجود کا، اپنے دل کا رخ پوری طرح خدا کی طرف موڑ دینا۔ یہ ایک مکمل ری اورینٹیشن ہے۔ یعنی یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے کہ کر لیا اور بس، بلکہ یہ ایک مستقل اندرونی کیفیت ہے، ایک سٹیٹ آف بینگ ہے جسے مسلسل قائم رکھنا ہوتا ہے، اور یہ کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ تو پھر اس بازگشت یا لوٹنے کا اصل مطلب کیا ہوا؟ چلیں اس کو تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اصل میں ہے کیا، اس کے اجزاء کیا ہیں۔ اس کتاب کے مطابق حقیقی بازگشت کے 4 ستون ہیں۔ پہلا، خدا سے محبت۔ دوسرا، اس کے سامنے جھکنا یعنی عاجزی۔ تیسرا، ہر اس چیز سے منہ موڑ لینا جو راستے سے بھٹکائے۔ اور چوتھا، اپنے دل اور جسم دونوں کو اس کام میں لگا دینا۔ محبت انجن ہے، عاجزی راستہ بناتی ہے، توجہ آپ کو ٹریک پر رکھتی ہے، اور عمل اس سفر کو حقیقت بناتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف۔ اس پورے سفر کا، اس ساری محنت کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ راستہ جاتا کہاں ہے؟ منزل کیا ہے؟ دیکھیں، منزل کوئی جغرافیائی جگہ نہیں ہے جہاں پہنچنا ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی ہم آہنگی جہاں انسان کے اندر اور باہر میں کوئی فرق نہ رہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر اور وہی عمل میں۔ جب نیت اور عمل ایک ہو جائیں، سمجھے منزل مل گئی۔ تو یہ جو صدیوں پرانی حکمت ہے، یہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے لیے ایک بامقصد روحانی سفر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اور شاید اسی سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا، یہی اس سفر کا پہلا قدم ہے۔